ایک آدمی ہے بڑا مالدار ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا نوازا ہے، راہ چلتے سڑک میں اسے کوئی بچہ یتیم فقیر مسکین چھوٹا سا بچہ مل گیا، اس نے وہ بچہ اٹھایا، اپنی اولاد بھی ہے الحمدللہ، اس نے اس بچے کو اٹھایا اپنے گھر میں لے گیا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا اسکول، اس کا مدرسہ، دنیا کے ہنر سے اسے روشناس کروایا، اس باپ بن کر اس کی تربیت کی، اور پھر اسی بچے کو اپنی ہی کمپنی میں سیکٹری فنانس لگا دیا، کیشیئر بنا دیا۔ بچہ کون تھا؟ جس کا نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، اٹھایا کہاں سے تھا؟ روڈ سے۔ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سب کچھ اس کے والد کی طرح کیا، اور جب کمپنی میں اس کو بٹھایا اور چیک بک اس کے حوالے کر دی، اب لوگ آ کر اس کو کہتے ہیں بھئی یہ تو نے کیسا آدمی بٹھا دیا ہے، یہ تو ہماری پیمنٹ ہی نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا بھئی جا کر چیک لے لو، ہم چیک لینے کے لیے گئے، یہ تو چیک دیتا ہی نہیں ہے۔ ملازمین آ کر کہتے ہیں بھئی یہ کیسا، اللہ معاف فرمائے، اس کو ہٹاؤ بھئی، ہماری تنخواہ ہی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا بھئی جا کے اس سے تنخواہ لے لو، ہم جاتے ہیں وہ تنخواہ ہی نہیں دیتا، کہتا بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی تنخواہ وانخواہ نہیں ہے، نہ کسی کو پیمنٹ دیتا ہے، نہ کسی کا تنخواہ دیتا ہے، نہ کسی کا حق ادا کرتا ہے، آپ کی بات بھی نہیں مانتا، آپ لکھ کر دیتے ہیں یہ چیز اس کو دے دو، وہ پرچی بھی پھینک دیتا ہے، وہ نہیں ہے جاؤ۔ اب وہ جس نے اس کو پالا ہوگا، پوسا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، کمپنی میں اس کو برداشت کرے گا؟ کمپنی میں برداشت کرے گا؟ وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا، میرا مال، میری تجارت، میرا کاروبار، میں تجھے کہہ رہا ہوں اس کو دے دے، وہ تیرا کیا ہے؟ تو سڑک پہ پڑا ہوا تھا، میں نے تجھے اٹھایا، میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تیری تعلیم کی، میں نے تیری تربیت کی، اور وراثت میں بھی تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو کہے تو میرا وارث ہے۔ میرا وارث تو میرا اپنا بچہ ہے، میرا وارث تو میری اپنی اولاد ہے، تو کہاں سے وراثت میں آ گیا؟ تو یتیم تھا، محتاج تھا، فقیر تھا، میں نے تجھے سڑک سے اٹھا کر تیرے سے اچھائی کی، تیرے پہ مہربانی کی، تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، آج تو اتنا بڑا ہو گیا کہ بھائی میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، اور تو کہتا میں کسی کو نہیں دوں گا، ایک منٹ نہیں لگائے گا، نکل جائے یہاں سے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے کمپنی کے مالک نے ظلم کیا ہے؟ آپ کہیں گے بہت اچھا کیا ہے، اس کا یہی ہونا چاہیے تھا، اس کا دماغ کیسے خراب ہو گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ظلم ہو گیا ہے؟ آپ تو کہیں گے آپ کو بہت پہلے یہ کر دینا چاہیے تھا، یہ تو وہ انسان ہے جو احسان کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انسان تو وہ ہے جو دوسروں کا احسان مانے، یہ کیسا بندہ تھا؟ آپ تو یہ کہیں گے بھئی میں ہوتا تو پہلے ہی دن نکال دیتا، آپ نے تو پھر بھی 4 دن برداشت کر لیا۔ بالکل یہی مثال، یہ مثال تو نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے، بالکل یہی مثال بندے کی اور اللہ کی ہے۔ اللہ نے پالا، اللہ نے پوسا، اللہ نے دیا، اللہ نے نوازا، اور جب اللہ نے کہا بھئی زکوٰۃ دے دے، اور زکوٰۃ بھی کیا دے دے؟ 100 میں سے 2.5 روپے، اور دے بھی کب؟ جب سال گزر جائے، دے بھی کب؟ جب تیری ساری ضروریات پوری ہو جائیں، بچ جائے۔ اور بندہ کہتا ہے جی میں تو نہیں دوں گا، نعوذ باللہ۔ سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ مال اللہ کا، دیا اللہ نے، پالا اللہ نے، نوازا اللہ نے، تو مر جائے گا، یہ مال پھر اللہ کا۔ تو ہے کون کہ جب اللہ نے کہا تو زکوٰۃ دے، تو کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ فرمایا جب تم اس طرح کرو گے، جب تم اپنے معاملات میں
اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ تمہارے مال میں کوئی دوسرا حاکم بن کر بیٹھ جائے، کوئی دوسرا حکمران بن کر بیٹھ جائے، تو پھر تو میرے مال میں کیسے حکمران بنا؟ اب آجا، اب اس کی سزا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے رہ گئے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خبر دے دیجئے کہ دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔